اس طرح یہ بڑا زبردست کویشچن ہے. میں جب شروع میں نے تھوڑا سا ماشاءاللہ یہ جو مارکیٹنگ کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اگلے بندے کو قائل کرنے کے حوالے سے. کسی ایسی سوسائٹی میں لگ جاتی ہے جو اگلے 10-15 سال اس کے پھڈے ہی نہیں ختم ہوتے, اس کو NOC نہیں ملتا. ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بھی کوئی ڈیسیجن لیں تو ہم اس کو سروے کر کے ریسرچ کر کے لیں اور ہماری ریسرچ سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. السلام علیکم, آداب, خوش آمدید. میں ہوں الطاف اور میں ہوں اسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی کھوج. جی الطاف بھائی, آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ پراپرٹی کی طرف آئیں اور جو جتنی بھی جگہ جو آپ خریدیں یا لوگ کو آپ ڈیوائز کریں گے تو کیا خیال ہے؟ یار ساروی جہاں پہ کل ہم گئے تھے نا, ہم گئے تھے تاج ریزیڈنسیا میں. بیسکلی تاج ریزیڈنسیا ہمارے جانے کا کوئی ریزن نہیں بنتا تھا کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے اسپورٹس اور کرکٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے آئے ہیں. لیکن ابھی تھوڑے سے کچھ دن سے نا میں اس چکر میں تھا کہ یار کچھ مطلب پلاٹ وغیرہ کی کوشش کی جائے یا کہیں گھر کی کوشش کی جائے. تو ظاہر اتنے سے ہم لوگ محنت بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم بھی کیا ہوا ہے. تو وہ اس حساب سے نا جب مجھے کسی جگہ کو ڈیسائیڈ کرنا تھا ایز اے پلاٹ یا ایز اے گھر, تو یہ بڑی کنفیوژن تھی کہ یار کہاں پر لینا چاہیے, کون سی بیسٹ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, کون سی بیسٹ اپرچونیٹی ہو سکتی ہے. تو اس کے حوالے سے جب ہم لوگ فیس بک وغیرہ پہ, یوٹیوب پہ ریسرچ کرتے ہیں, گوگل پہ ریسرچ کرتے ہیں, تو ہمیں بے شمار سوسائٹیز مل جاتی ہیں, بے شمار ہمیں پراپرٹی ایجنٹس مل جاتے ہیں جو کہ آفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آس پاس بہت ساری اچھی ورکنگ ہو رہی ہے. انفیکٹ ہمارے کچھ دوستوں نے ماضی میں وہ فائلز والا کام کیا, بحریہ میں فائلز لیں, پھر بعد میں ان کے ریٹ بہتر ہو گئے اور ان کا رائٹ ڈیسیجن اس ٹائم پہ تھا. ہم لوگ کرکٹ میں پڑے رہے لیکن کچھ لوگ جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ تھے ان کو کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہوا. ابھی مینز میں جگہ لینا چاہ رہا ہوں, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ, کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اسٹف بھی سارا ہے, لڑکے بھی ہیں, ریکارڈنگس بھی کر سکتے ہیں, ڈرون بھی ہے الحمدللہ, تو ہم اس چیز کو اچھے سے کر سکتے ہیں. ہاں, ابھی میں مطلب یہ جو چینل بنانے کا مقصد ہے, یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے, اس کے دو پرپز ہیں. مطلب کانٹینٹ بنانا بہت بعد میں آتا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یار ہمیں خود سمجھ میں آ جائے. جیسے ہم لوگ آپ ذات کے لیے پہلے کرنا چاہتے ہیں, 2-3 جگہ پہ ہم لوگ گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے جا کے لوکیشن دیکھی ہے, ہم لوگوں نے جا کے دیکھا کہ یار اس کا ڈسٹینس کتنا تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ تھوڑی سی ڈیلنگ دیکھی ہے, وہاں پہ جو مختلف لوگوں سے مل کے جو بات پتہ چلی ہے وہ ہمیں آن لائن نہیں پتہ چلتا. آن لائن کوئی بندہ کسی جگہ کا اگر ریٹ فرض کریں 65 دے رہا ہے تو دوسرا 60 دے رہا ہے, تو تیسرا 55 دے رہا ہے. اب یہ کوئی 5-10 روپے کا فرق نہیں ہے, یہ لاکھوں روپے کا ڈفرینس ہے. تو وہ مینز آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا. تو ان ویڈیوز کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی عام بازاروں کو بارگیننگ نہیں ہے, یہ ذرا ہائی لیول کی ہے, سوچ سمجھ کے آپ کو. ہاں, کیونکہ پتہ ہے کہ پراپرٹی کا جو کام ہے یہ زندگی میں بندہ جو ایک مڈل کلاس آدمی ہے وہ ہماری طرح مشکل سے پوری لائف میں ایک آدھ دفعہ ہی کرتا ہے, اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی پوری لائف کی جمع پونجی ہوتی ہے. تو وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بغیر ریسرچ کے اور بغیر کھوج کے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے. ورنہ وہ جو ڈیسیجن ہے آپ کے غلط جگہ اگر پیسے پھنس جائیں تو بڑا رولے والا کام ہو جائے گا. ابھی مطلب بہت سارے فیک لوگ بھی کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ فراڈ بھی بیچ میں ہو رہا ہے. تو مینز اس ساری اسٹرگل کا مقصد کیا ہے کہ یار رائٹ جو ہے نا بندے سے رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پرچیز کی جائے. تو وہ جو ہم ویڈیوز بنائیں گے, آپ کا جو مین پہلو میرے سمجھ میں آ گیا تھوڑا سا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار پہلے میں اپنی ذات کے لیے اور پھر میں پبلک کے لیے. ہاں, کیونکہ جہاں پہ بھی ہم جائیں گے ہم پراپرٹی ڈیلرز رات سے یا جو بھی سوسائٹیز کے لوگ ہوں گے یا جہاں پہ بھی جو ہم بات کریں گے, جلدی میں وہ لوگ انفارمیشن تو ہم لے ہی رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اس انفارمیشن کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ باقی لوگوں کے کام آ جائے, کیونکہ وہ ہم لوگ ریکارڈ کر چکے ہوں گے, ایڈٹ کر چکے ہوں گے, اس کو اپلوڈ کر چکے ہوں گے. اس میں مطلب ہمیں کوئی یہ غرض نہیں ہے کہ ہم نے کسی سوسائٹی کی سائڈ لینی ہے یا کسی ایجنٹ کی سائڈ لینی ہے. بیسکلی ہمارا ایک طرح کا یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور اویئرنیس کے حوالے سے ہے, اور اس حوالے سے پھر یوٹیوب کانٹینٹ بھی بن جائے گا. اچھا, تب آپ نے کتنی سوسائٹیز کو وزٹ کیا ہے اور آپ کو کیا مانتے ہیں کہ آپ اس میں آپ کو کون سا اچھی لگی ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے جو فزیکل وزٹ کیا نا وہ تو 2-3 جگہ پہ کیا, اور مینز جس کو وزٹ کہیں گے وہ باقاعدہ ایک ہی ہوا ہے. جس دن ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے تاج ریزیڈنسیا میں, اس کے بعد 2 جگہ پہ ہم اور بھی گئے تھے لیکن کچھ ویدر کی خرابی کی وجہ سے ہم ڈیٹیل ویڈیو نہیں بنا سکے تھے. تو اس حوالے سے نا مینز تاج ریزیڈنسیا پہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ تاج ریزیڈنسیا کا ایکسپیرینس ہمارا کیسا رہا. تو اس میں کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کریں, جو بیچ میں ہمارے کویسچن آنسرس ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے کیے ہیں یا کسی بھی ایک عام پبلک کے ذہن میں کویسچن آنسر آ سکتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ. جیل تابی ہم نے کل جو وزٹ کیا ہے سوسائٹی میں, اس کے بارے میں آپ کیا ساروی کل جس سوسائٹی میں ہم گئے ہیں نا اس سوسائٹی کا نام ہے تاج ریزیڈنسیا. اور ویسے تو کافی ساری آپشن تھی لیکن تاج ریزیڈنسیا میں جانے کی ایک مین ریزن تھی کہ 2-3 یوٹیوب چینلس پہ میں نے ویڈیوز دیکھی تھی, ان میں سے ایک پراپرٹی ایکسپو کے نام سے چینل ہے, اور وہاں پر نا وہ ذرا ویڈیوز بنا رہے ہیں, مطلب کسی پراپرٹی ڈیلر کو یا کسی سوسائٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, تھوڑا سا وہ مینز ان بائس ویڈیوز بناتے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی کچھ چینلز میں نے دیکھے تھے, تو مجھے لگا کہ
ان سے بھی بلکہ میں نے مشورہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک اچھی آپشن ہے. تو ویسے تو میرے پاس جانے کے لیے 5-10 آپشن اس ٹائم بھی موجود تھیں، لیکن ہم لوگ پہلے گئے تاج ریزیڈنسیا. تاج ریزیڈنسیا میں جو جانے کی مین جو 2 ریزنس تھی، ایک تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ وہاں پہ جانا چاہیے، سیکنڈ وہ کوہ نور مل کے کافی قریب ہے. کوہ نور مل مجھے اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ میرے ان لاز وہاں پر ہیں. بھائی ٹائم کا مجھے بتائیے گا، اگر میں 0 پوائنٹ سے اگر میں جاتا ہوں تو مجھے کتنی دیر لگے گی؟ اسار بھائی عموماً لوگ جو ہے نا اس کی ڈسٹینس جو کرتے ہیں وہ سٹی کے مرکز سے کرتے ہیں. اب کیونکہ یہ جو تھی تاج ریزیڈنسیا یہ پنڈی میں ہے، اور ہم اس کا اگر ڈسٹینس ناپیں گے ویسے جیسے 0 پوائنٹ سے کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں کیونکہ کھنہ پل سے نکلا تھا، کھنہ پل سے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کتنا ٹائم لگا تھا. مجھے تقریباً ٹائم لگا تھا 40 سے 45 منٹ ٹوٹل. اگر ہم اس ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو کھنہ پل سے 0 پوائنٹ تقریباً 10 منٹ. ٹھیک ہے. آگے دوسرا اگر ہم 0 پوائنٹ جائیں گے، 0 پوائنٹ کے بعد ہم جائیں گے گولڈا موڑ. گولڈا موڑ سے ہم لوگ لیں گے لیفٹ لے کے ہم جائیں گے قائد اعظم ہاسپٹل کی جانب. قائد اعظم ہاسپٹل سے پھر ہم یو ٹرن لے کے اپوزٹ سائڈ پہ آئیں گے جہاں پر پرانا حاجی کیمپ ہوا کرتا تھا. مطلب قائد اعظم ہاسپٹل کی فرنٹ والی جو سائڈ ہے، جو مین چوک ہے نا، فرنٹ والی سائڈ ہے، اس سائڈ سے ہم نے جانا ہے. اور تقریباً 0 پوائنٹ سے لے کر قائد اعظم ہاسپٹل تک تقریباً لگ جائیں گے 20 منٹ. 20 منٹ وہ ہو گئے اور 10 منٹ یہ ہو گئے، 30 منٹ ہو گئے. اور آگے کا نا جو قائد اعظم ہاسپٹل سے آگے کا بمشکل رستہ 8-10 منٹ کا. 8-10 منٹ. ہاں، تو ٹوٹل تقریباً 40 منٹ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ 40 منٹ میں وہاں پر. یہ آپ نے بائک یا گاڑی کی ٹریولنگ بتائی ہے؟ گاڑی پہ اور اسپیڈ جو تھی وہ بہت ہی مناسب تھی ہماری. میرا نہیں خیال کہ 60-70 سے اوپر ہم گئے تھے. ہاں، تو یہ ٹوٹل ٹائم لگا تھا ہمارا. اچھا، پلاٹس آپ نے کس طرح کے دیکھے وہاں پہ؟ مرلہ، کنال یا پھر 10 مرلے وغیرہ؟ ہاں، اسار بھی جو میری رینج تھی نا، یا جو میں سوچ کے گیا تھا وہ 5 اور 10 کے سوچ کے گیا تھا. کنال کا تو خیر نہیں تھا. تو اس میں 2 آپشنز موجود تھیں. ایک آپشن تو یہ تھی کہ کچھ ایسے پلاٹس یا فائلز ہوں گی کہ جو کہ کلیئر تھی، ان کی پیمنٹس کلیئر تھی اور وہ قبضے کے لیے اویلیبل ہیں اور آپ ریڈی ٹو کنسٹرکٹ اس کو تھا. تو اس میں جو پلاٹس تھے نا، اچھا دیکھ کے خوشی یہ ہوئی کہ ایک تو پہلے کیونکہ ڈسٹینس بہت زیادہ نہیں تھا، یہ سٹی کے کافی قریب تھا یہ، تو ہمیں جو ٹریولنگ لگی ہے، جو ہمارا جو سفر گزرا ہے، ایک تو وہ تھوڑا سا مطلب کم تھا، سٹی کے بہت قریب تھا. ورنہ عموماً باقی سوسائٹیز میں ہم بات کریں وہ تھوڑا سا سوسائٹی سٹیز سے ہٹ کے رہیں. اچھا، اس میں جو ہم جیسے انٹر ہوتے ہیں تو اس کی انٹرسٹ پہ کافی سارے لیفٹ رائٹ پہ آلریڈی گھر بن چکے تھے. بلکہ ایسا بھی تھا کہ وہ 4 مرلے کے کچھ ولاز بنا کے وہ بھی سیل کر رہے تھے، اور اس میں ان کی کچھ ایسی کنڈیشن تھی کہ وہ بنا کے بھی خود دے رہے تھے. ڈیولپر بھی ان کا خود تھا، کنسٹرکشن خود ہی کر رہے تھے. جو میرا انٹرسٹ تھا وہ جیسے لیٹس سپوز اگر میں 5 مرلے میں انٹرسٹڈ تھا تو 5 مرلے کی جو کلیئر، جن کی پیمنٹس وغیرہ کلیئر تھیں اور جو پلاٹ ریڈی ٹو کنسٹرکٹ تھے کہ آپ پیمنٹ دیں گے اور آپ اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں، ان کی قیمت ویری کر رہی تھی 45 سے لے کر 60,000 تک. ٹھیک ہے. باقی اگر میں فریش فائل لیتا ہوں، نئی فائل لیتا ہوں، تو اس کے ساتھ جو تھا جو فرسٹ پیمنٹ کرنی تھی وہ کرنی تھی تقریباً 6.5 لاکھ کی، اور اس کے بعد اس کی منتھلی انسٹالمنٹس تھی، وہ بھی اس کے مناسب ریٹ تھے. اس کا پورا چارٹ ہم لوگ یہاں پہ شیئر کر دیں گے کہ وہ ایڈوانس کتنا دینا تھا اور 5 مرلے کا کیا ریٹ تھا، 10 مرلے کا کیا ریٹ تھا. لیکن کیونکہ میں 5 مرلے کا سوچ کے گیا تھا تو 5 مرلے کے حساب سے جو قبضے والا پلاٹ تھا وہ 45 اور 60 لاکھ کے درمیان تھا. فائلز کا ریٹ ڈفرینٹ تھا. اسی طرح ایک خاص مڈ تک وہ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اوور آل مطلب اس کی شکل نکلی ہوئی تھی. میرے حساب سے تو جیسے مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ شاید جو ہے نا بڑا جلدی کے کمپلیٹ ہو جائے گا. پلاز بنا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی طرح کے بنا رہے ہیں، اور ان کو بنانے کی ریزن ہی یہ ہے کہ جو کوالٹی آف کنسٹرکشن ہے، جو ڈیزائن آف کنسٹرکشن ہے وہ سیم رہے. تو وہ خود بنا کے دے رہے ہیں. اس کے بھی ریٹ مجھے کافی مناسب لگ رہے تھے. باقی یہ کہ اس ویڈیو میں باسی صاحب کا انٹرویو ہمارے پاس موجود ہے، باسی صاحب کے جو بھی ورڈز ہیں وہ بیچ میں ہم ڈالیں گے. اوور آل ایک اچھی آپشن تھی، لیکن ہم اس کو فل اینڈ فائنل اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی بہت ساری سوسائٹیز کی آپشنز رہتی ہے. تو مینس جب تک ہم باقی سوسائٹیز کو دیکھ نہیں لیتے ہم کچھ زیادہ اس کو آئیڈیا نہیں لگا سکتے، فائنلائز نہیں کر سکتے. ابھی مطلب جب ان سے بات ہو رہی تھی تو باسی صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں پر ہم لوگوں نے کھڑے ہو کے ریکارڈنگ کی یا ڈرون کے شاٹس لیے تو وہ جگہ وہ تھی جہاں پر بقول ان کے کہ وہاں پر جو سینٹورس 2 کہ اس جو سوسائٹی ہے اس کے جو ڈیولپر ہیں وہ وہی صاحب ہیں، سردار گروپ آف کمپنی کچھ اس طرح کا نام وہ بتا رہے تھے، وہ نام بھی ہم مینشن کر دیں گے. یہ وہی کمپنی ہے جنہوں نے سینٹورس بنایا تھا اور کچھ اور بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں، اور ان کا یہ پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. اور اس حوالے سے
وہ اس جگہ پہ سینٹورس 2 بنانا چاہ رہے ہیں، مطلب جو کہ ایک کمرشلی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، اور کمرشلی اگر وہ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کے آس پاس نہ صرف کمرشلی کو فائدہ ہوگا، بلکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ آس پاس ریزیڈینشیل ہوں گے ان کو بھی بڑا بینیفٹ ہوگا. تو اس کے حوالے سے بہت اچھا لگ رہا تھا بالکل. بلکہ اس سوسائٹی کے ساتھ غالباً I-14 بن رہا تھا شاید، I-14 یا اسلام آباد کا کوئی سیکٹر بننا تھا، وہ بھی ہم مینشن کر دیں گے. اس کے ریٹس اس سے ڈبل تھے، تو اس حوالے سے ایک اچھی آپشن تھی. اچھا، آپ اس سوسائٹی کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ڈیوائس کر سکتے ہیں کہ یار آپ وہاں وزٹ کریں یا فائل لے لیں، کیا کہیں؟ ہاں جی، یہ دیکھیں جو سجیسٹ کرنے والی بات ہے نا، مینز سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو ہم پکچرز دیکھتے ہیں، دیکھیں وہ پکچرز ایڈیٹڈ پکچرز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اینیمیٹڈ پکچرز ہوتی ہیں، تو وہ مینز ایک کہہ سکتے ہیں، میں سوری ٹو سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا خیالی پلاؤ ہوتا ہے. مینز ہمیں نہیں پتہ کہ وہ چیز ویسی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کسی جگہ پہ فزیکل جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار فزیکل اس جگہ کی کیا اسٹرینتھ ہے. اب مطلب میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، جیسے ہم پرسوں گئے تھے ہم لوگ تاج ریزیڈنسیا، اور گزرے ہوئے کل ہم لوگ 2 جگہ پہ گئے تھے، ایک اسلام آباد ماڈل ٹاؤن اور ایک ہم گئے تھے پارک ویو سٹی. تو وہاں پر ہمیں 2 جو چیزیں تھیں، میں ایگزامپل کے طور پہ اس جواب میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ان دونوں میں ایک چیز بڑی کلیئر تھی کہ ایک تو اس کا ڈسٹینس تھا، وہاں پر بھی ہمیں تقریباً 50 منٹ تو لگ ہی گئے تھے، کھنہ پول سے نکلتے 45-50 منٹ ہمیں لگ ہی گئے تھے. اس کی ڈیٹیل ویڈیو ہم بعد میں بنائیں گے. لیکن جو ایک مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام آباد ماڈل ٹاؤن میں جاتے ہیں تو اس کا جو اپروچ ہے، جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ اپروچ بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، کھلے روڈ شوڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار بڑی زبردست جگہ ہے. حالانکہ اس سوسائٹی کا سٹارٹ ہے، اس کے ریٹس بھی کم ہیں، ڈیٹیل میں اس پہ ویڈیو بنائیں گے. اس کے کمپیریزن میں جب ہم تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں پارک ویو سٹی میں تو اس کا فرسٹ امپیکٹ بہت ہائی تھا، ریٹ بھی اس کے بہت ہائی ہیں، ڈیٹیل ویڈیو ہم بعد میں بنائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب ہم اسی طرح تاج ریزیڈنسیا میں گئے تو وہ وہاں پر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے کتنا سفر کیا ہے، رستے میں مجھے کیا مشکلات آئی ہیں، یہاں پر کیا پوزیشن ہے پلاٹنگ کی. اور پھر ساتھ ایک چیز اور میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی ایک ڈیلر سے یا کسی ایک سوسائٹی سے ریٹ لے رہے ہیں تو آپ اس کو 2-3 سے ویریفائی کریں. مطلب آف کورس ہر بندہ پروفٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کراس جب آپ 2-3 بندوں سے ڈیٹیل لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایکچوئل ریٹ چل کے رہا ہے. مطلب کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جو کمنٹ کر دیا تو وہ 5-10 لاکھ روپے کی بات، 5-10 لاکھ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. انفیکٹ اسار بھائی 5-10 لاکھ روپے کا نقصان 5 لاکھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک مڈل کلاس آدمی مطلب پورا سال کمیٹیاں ڈالتا ہے تو اینڈ میں 2 سال بعد اس کا 2 لاکھ روپے نکلتا ہے یا 1.5 لاکھ روپے نکلتا ہے یا 3 لاکھ روپے نکلتا ہے، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی پینشن کو یوز کرتے ہیں. تو مینس ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بھی کوئی ڈیسیجن لیں تو ہم اس کو سروے کر کے ریسرچ کر کے لیں اور ہماری ریسرچ سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اچھا تا بھائی، اگر کوئی مثال کے طور پر میں پلاٹ وہاں لے لیتا ہوں 4-5-6-10 سال کے بعد، آیا میرا جو سرمایہ لگا ہوگا اس میں تھوڑا اضافہ ہوگا یا وہی رہے گا؟ اسار بھائی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والا وقت یا اس جگہ کی کتنی ویلیو ہوگی، بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن جتنی میں نے اس تھوڑے دنوں میں جو چیز میں نے سیکھی ہے سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ڈیسیجن ہے نا، دیکھیں آپ کے سامنے 10 آپشنس پڑی ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے نا بحریہ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ گلبرگ گرین میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے بلو ورڈ سٹی بہت مشہور ہے اور بہت ساری سوسائٹی بہت زیادہ مشہور چل رہی ہیں. لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے کہ آپ کی وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ سوسائٹی میں لگے. ٹھیک ہے، کسی ایسی سوسائٹی میں لگ جاتی ہے جو اگلے 10-15 سال اس کے پھڈے ہی نہیں ختم ہوتے، اس کو NOC نہیں ملتا، یا وہ فائل ان کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ وہ فائلز بیچنے کے بعد خود غائب ہو جاتے ہیں یا بہت سلو. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ریئل یا فیک، ریئل اور فیک بھی میٹر کرتی ہے کہ کہیں ایک فائل 2 جگہ پہ تو سیل نہیں ہوئی. لیکن یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ ایک سوسائٹی 5 سال میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک سوسائٹی 15 سال میں ڈیولپ ہوتی ہے. تو وہ جو آپ کی اماؤنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جہاں پر آپ کی 15 سال اماؤنٹ پھنس جانی ہے نا وہاں پر آپ کو ہونا ہے لاس، اور جہاں فرض کریں 5 سال میں آپ کی اگر آپ کو ریٹرن ملتا ہے تو زیادہ اچھا ہے.
لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن سوسائٹیز میں 10 سے 15 سال کا لگ رہا ہے کہ یار اس پہ مزید 10-15 سال لگ جائیں گے، 8 سال لگ جائیں گے، ان کے پھر ریٹس بہت کم ہونے چاہیے. اور ایک مطلب میں نے مشہور بزنس مین کی ایک بات سنی تھی کہ سیل اینڈ پرچیز میں ہمیشہ جو پروفٹ بچتا ہے وہ آپ کے فرسٹ ڈیسیجن پہ بچتا ہے. فرسٹ ڈیسیجن کیا ہے؟ جب آپ پرچیزنگ کرتے ہیں، آپ لویسٹ پرچیزنگ کریں گے تب جا کے آپ کو پروفٹ ہوگا. اگر آپ نے ایک چیز مہنگی خریدی ہے تو اس کو مہنگا بیچنا جو ہے نا وہ بڑا ایک مشکل اور کٹھن کام ہو جائے گا. تو مینز آپ نے جو مین فوکس کرنا ہے وہ پرچیزنگ کے ٹائم کرنا ہے کہ پرچیزنگ میں آپ نے لویسٹ ریٹ پہ پرچیزنگ کرنی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس جگہ پہ کرنی ہے اور کتنی بڑی پیمنٹ کرنی ہے. اور میں تو بالکل جو مجھے چیز سمجھ میں آئی ہے کہ کبھی بھی آپ ایسی کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں کہ جس میں آپ کی ساری جمع پونجی لگ جائے. اگر آپ اس کو انویسٹمنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں یا اگر آپ اس کو ریزیڈنشیل کے طور پہ بھی لے رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ پروفٹ اینڈ لاس کا اصول ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف سوچ رہے ہیں پروفٹ صرف آپ کی نظر پروفٹ پہ ہوتی ہے، لیکن پروفٹ کے ساتھ لاس کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور اس لاس کو برداشت کرنے کی ایکسپیکٹیشنز اور پسلی ہونی چاہیے کہ یار میں اتنے لگا رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ ڈوبتے بھی ہیں تو میں برداشت کر لوں گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ماشاءاللہ یہ جو مارکیٹنگ کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اگلے بندے کو قائل کرنے کے حوالے سے. ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ فوراً قائل ہو جاتے ہیں. قائل ہو بھی جانا چاہیے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ 100% ویریفائی نہیں کر لیتے، آپ بالکل تسلی نہیں کر لیتے ہر لحاظ سے، تب تک آپ کسی بھی جگہ خود کو نہ پھنسائیں. اچھا الطاف بھائی، ایک تو آپ سے پوچھنا تھا کہ پلاٹ اب آپ مرضی سے بندہ لے سکتے ہیں؟ یار مجھے کارر پلاٹ پسند ہے یار، میں نے ہاں تو اس طرح یہ بڑا زبردست کویسچن ہے. میں جب شروع میں نے تھوڑا سا اس چیز میں انٹرسٹ شو کیا تو پتہ چلا کہ فائل سسٹم میں یہ ہوتا ہے، مطلب ہر بندے نے فائلز والا سسٹم نہیں دیکھا. اب ہر بندے کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اب جیسے ہم لوگ زیادہ تر کرکٹ میں ہی گھسے رہے ہیں تو کبھی اس طرح کی پرچیزنگ کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ اگلا جہاں اچھا کرے ہمارے بزرگوں کا، ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے دور میں ہمیں مکان وغیرہ بنا کے دے گئے تھے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا اس میں جو یہ سین ہوتا ہے نا کہ جب آپ فائل لیتے ہیں نا تو انیشلی فائل کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی زمین کس جگہ پہ ہوگی. ٹھیک ہے. کس گلی میں آپ کا پلاٹ ہوگا، کس پوزیشن میں آپ کا پلاٹ ہوگا. بعد میں جب وہ بیلٹنگ کرتے ہیں، جب آپ کی کچھ پیمنٹس کلیئر ہو چکی ہوتی ہے، 50% پیمنٹ کلیئر ہو چکی ہوتی ہے یا 100 کلیئر ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قرآن اندازی کرتے ہیں، بیلٹنگ کرتے ہیں کہ کس کو کون سا پلاٹ ملے گا. ایک موقع ہے قرآن اندازی والا موقع ہوتا ہے اور اس میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس بندے کو کون سا پلاٹ الاٹ ہوگا. اور اس میں بھی حساب میں پھر ایک اور مزے کی چیز ہے کہ آپ کا اگر کارنر والا پلاٹ ہے تو اس میں اس کے چارجز اور ہوں گے، مطلب 10% اور آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا. ہاں آپ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو آپ کا فرنٹ مین روڈ کی جانب ہے یا آپ کا فرنٹ پارک کی جانب ہے تب بھی آپ کو اس کے ایکسٹرا ڈیوز دینے پڑیں گے. پھر اس میں ایک اور چیز بڑی ہے دیکھنے والی ہے کہ جو بندہ بھی کسی بھی سوسائٹی میں لینے جاتا ہے تو وہاں کے کچھ ہڈن چارجز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سم ٹائم نہیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ کسی قیمت میں کسی پلاٹ میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، بڑی سوسائٹی میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا دوسری سوسائٹی سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ایک بڑا مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایک میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہوتے ہیں اور ایک میں ڈیولپمنٹ چارجز سرے سے شامل ہی نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا تبھی ہوتی ہیں جب آپ تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں. میں ایک یوٹیوب کا چینل دیکھ رہا تھا، بڑا اچھا یوٹیوب چینل ہے اور بڑا کچھ دیکھ کے اس میں سے سیکھنے کو موقع ملا. وہاں پر جو ہوسٹ تھے وہ لائیو سیشن کر رہے ہیں. لائیو سیشن کے دوران ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان کو کچھ نیگیٹو کامنٹ کرتے ہیں. تو وہ جو بندہ ان کو جواب دیتا ہے نا، بدتمیزی تو نہیں کرتا، بڑے اچھے سے اس کو رپلائی کرتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا ہوا ہے MBBS، آپ اسپیشلسٹ ہیں مریض کی بیماری کے حوالے سے، آپ کی جو فیلڈ ہے وہ مریضوں کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پراپرٹی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، پراپرٹی کے بارے میں ڈیسیجن لینے سے پہلے کچھ پراپرٹی کے بارے میں آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر آپ کامنٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. یہ ایگزامپل بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ جو تھوڑا بہت لیٹس سپوز اگر ہم گاڑی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ تھوڑا بہت گاڑی کے کام کو سمجھتے ہیں، آپ کو رکھے ہوئے گاڑی 10-15 سال ہو گئے ہیں، تو آپ گاڑی کے میکینکس کو سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں اور اس کے چارجز کیا ہوں گے. جب آپ کسی میکینک کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے اس مسئلے کے اگینسٹ اتنا ٹائم لگے گا اور اتنے چارجز لگیں گے. لیکن جب ایک بندہ بالکل نئی گاڑی لیتا ہے اور اس کو گاڑی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو اگر وہ کسی میکینک کے پاس جاتا ہے اور میکینک 1000 کی جگہ اس کو 10,000 روپے کا خرچہ بتاتا ہے، تو کیونکہ اس کو نالج نہیں ہوتا، اس کو انفارمیشن نہیں ہوتی،
تو وہ پھر اس کو ڈز لگ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی والا کام بھی بالکل ایسا ہے کہ مینز آپ نے لینی ہے یا نہیں لینی, لیکن تھوڑا سا ہاؤ نو سینس ہونی چاہیے کہ کون سی جگہ کی کیا ویلیو چل رہی ہے, پراپرٹی کے کام میں کہاں کہاں پہ مسائل آ سکتے ہیں, کیونکہ آج یا کل ہر بندے نے پراپرٹی میں کچھ نہ کچھ لین دین کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نہ کر رہے ہوں تو ہمارا بھائی کر رہا ہوگا, بھائی نہیں کر رہا ہوگا تو بچے کر رہے ہوں گے, کزن کر رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ ریلیٹیو کر رہے ہوتے ہیں, دوست یار کر رہے ہوتے ہیں. تو مینز آپ کو یہ سینس ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پرچیزنگ ہے جس کی اماؤنٹ سب سے بڑی ہے. ہم کبھی بھی لیتے ہیں گاڑی لیتے ہیں تو ہماری گاڑی 5-10 لاکھ روپے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ اور لیتے ہیں تو وہ بھی 5-10 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ میں آتا ہے. لیکن جب ہم پلاٹ کی بات کرتے ہیں یا گھر کی بات کرتے ہیں تو وہ سم ٹائم لاکھوں اور کروڑوں میں چلا جاتا ہے, بڑی اماؤنٹس ہوتی ہیں. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا اور سیکھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. الطاف بھائی, میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے, بہت سے ناظرین کے ذہن میں بھی بات آئی ہوگی کہ اگر ایک بندہ پیسے انویسٹ کر دیتا ہے, آیا اس کا وہ پیسہ جس طرح سوسائٹی فراڈ کر کے بھاگ جاتی ہے, آیا اس سوسائٹی میں کوئی ایسی بات آپ کو ذہن میں آئی, آپ کے کسی کو پتہ چلا یا آپ کو پتہ چلا ہے؟ تاج ریزیڈنسی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, تاج ریزیڈنسی کے بارے میں جو پہلے ہی جو میرا کرائٹیریا ہے, مینس فرسٹ آف آل آپ کی نظر کہیں ٹک جانی چاہیے. آپ کا مطلب جیسے کہ کہتے ہیں کہ دل آ جائے کہ یار ہاں یہ تو لینی ہے. ٹھیک ہے, پھر جب آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا, پھر ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ مزید اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ یار اس میں کیا فوائد ہیں, کیا نقصانات ہیں. آپ تھوڑے سے جاننے والے ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہاں پر آپ کو کوئی جاننے والا رہ رہا ہو یا کوئی جاننے والا ڈیل کر رہا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑی سی پھر مزید اس میں چھان بین کرتے ہیں. جو فرسٹ ہم لوگوں نے فیس میں کام کیا ہے, جو ہم لوگوں نے فرسٹ وزٹ کیا ہے, اس وزٹ میں ہمیں وہ جگہ اچھی لگی ہے. ٹھیک ہے, بہتر آپشن ہے. لیکن جب تک ہم باقی جگہوں کو کمپیریزن نہیں کر لیتے, کسی جگہ پہ ریٹ بہت کم ہے, کسی جگہ کی لوکیشن بہت اچھی ہے, تو وہ ان ساروں کو کمپیریزن کرنے کے بعد جو چیز ایک طرح کی ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ یار ہاں یہ بہت زیادہ اٹریکٹ, یہ 3 آپشن بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں, تو ان 3 آپشنز میں سے پھر مزید میرے خیال ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت پڑے گی کہ یار ہماری اس کے فارمیلٹیز کیا ہوں گی, ہم اپنی پیمنٹ سیو کیسے کریں گے, گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا. تو وہ ایک سمجھ لیں کہ نیکسٹ چیپٹر ہے وہ. اچھا, بہت سی سوسائٹیز جو ہے نا وہ اسپورٹس کے والے سے, خاص کر ہمارا جو ہم تو کرکٹ کھیلتے ہیں, لیکن وہ گراؤنڈ نہیں بنا رہی. یہ اس سال میں جتنی میں نے ورکنگ کی ہے نا, کسی ایک سوسائٹی میں گراؤنڈ کا نام و نشان, ذکر, پلے گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پارک وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں. اب ایک ہم نے سنا ہوگا بحریہ میں, بحریہ میں جس میں ایک انہوں نے گراؤنڈ بنایا تھا, لیکن وہ بھی کمرشل ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ عام پبلک جا کے کھیل سکتی ہے. اور اسی طرح ایک ترنور والی سائڈ پہ فیصل کے نام سے میرا خیال ہے, فیصل ہلز ہے یا فیصل ٹاؤن ہے, کچھ اس طرح کا ہے, انہوں نے ایک کرکٹ گراؤنڈ بنایا ہوا ہے, اور وہ بھی مینس کمرشلی ہی یوز ہو رہا ہے. تو مینس گراؤنڈ والا انفارچونیٹلی, اب دیکھیں بزنس مین کہتا ہے کہ بھائی میں اس ایک گراؤنڈ میں سے 150 پلاٹ نکال لوں گا, لیکن اگر ہم سوسائٹی کی امپرومنٹ کی بات کریں, اگر ہم یوتھ کی امپرومنٹ کی بات کریں, تو یوتھ جب تک کھیلے گا نہیں تو اس کی فزیکل ہیلتھ کیسے سیٹ رہے گی اور وہ نیگیٹیوٹی سے کیسے باہر آئے گا. تو یہ ایک مطلب گلا کہہ رہے ہیں, سجیشن کہہ لیں, جس کے لیے بزنس مین کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے 150 پلاٹس کی قربانی کبھی بھی نہیں دے گا کہ وہ ان پلاٹس پہ گراؤنڈ بنا دے. مشکل ہی ہے. الطاف بھائی, بہت سی سوسائٹیز میں لوگ چاہتے ہیں کہ جی کہ ہم وہاں پہ رہائش رکھیں یا پھر ہم وہاں پہ پیسہ انویسٹ کر کے پیسے کما سکتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ سروس سوسائٹی کا جو سسٹم ہے نا, فوراً رہائش والا سین, جتنے بھی لوگ کام کریں فوراً رہائش والا سین تو مشکل ہی ہے. یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو فائل خریدتے ہیں اور پھر اس کی جو ہے نا 3 سال 4 سال اس کی جو ہے نا جو بھی انسٹالمنٹس ہیں وہ دیتے ہیں. کچھ منتھلی دیتے ہیں, کچھ ایئرلی دیتے ہیں, کچھ ہاف ایئر کا, کچھ 3 مہینے کا, اس طرح کا چکر ہے. اچھا, جہاں تک بات کنسٹرکشن کر کے رہنے کی ہے, اگر آپ کی پیمنٹس کلیئر ہو گئی ہیں, آدھی سے زیادہ کلیئر ہو گئی ہیں یا پوری کلیئر ہو چکی ہیں, تو وہ لوگ جو رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں, آف کورس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار فٹافٹ وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور ان کا جو رینٹ کا ایکسپینس ہے وہ سیو ہو جائے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اپنا وہ رہائش ہوتی ہے ان کے پاس, لیکن ان کے پاس ایک مناسب سیونگ ہوتی ہے, وہ بینک میں نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ بینک میں کچھ ٹیکسز وغیرہ کا چکر ہوتا ہے, کچھ اور معاملات ہوتے ہیں, پیسہ ہولڈ ہو جاتا ہے. تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے بزنس میں انویسٹ کر دیا جائے جس سے دن بہ دن ان کی اماؤنٹ سیف بھی رہے اور تھوڑی سی بڑھ بھی جائے. اور اس معاملے میں ریئل اسٹیٹ ہمیشہ سے پوری دنیا میں ایک بڑا بزنس سمجھا جاتا ہے کہ یار اگر آپ موقع کی مناسبت کے حساب سے کسی جگہ پہ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ مینس 2 طرح کے لوگ لیتے ہیں, کچھ لوگ ریزیڈنس کے رہنے کے حوالے سے لیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں. اچھا, سوسائٹیز میں پلاٹ لینے کے لیے بندہ جب آپ کی فائل بن گئی, ہر چیز ہوگی آپ کی, اس کے بعد آپ اس کو کسی اور کے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا اجازت نہیں ہوتی؟ اچھا, اس سال میں جو فائلز والا جو سسٹم ہے نا, اس میں ایک چیز اور بھی میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جب آپ کبھی بھی کسی سے کچھ پرچیز کرتے ہیں فائل کی مد میں, تو اس فائل کو ویریفائی کروانا بہت ضروری ہے. کہ کئی کیسز ایسے سننے میں آتے ہیں
کہ ایک فائل 2-3 بندوں کو سیل ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ اس چیز کو ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہے, خاص طور پہ جب ایک فائل دوسرے بندے سے ایک سے دوسرے بندے کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے یا ایک بندہ دوسرے بندے کو بیچ رہا ہو. ایک تو وہ ویریفیکیشن بڑی ضروری ہے, بڑی دیکھ بھال کے آپ کو ان چیزوں کو نا ہینڈل کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ جو سیل کرنے کی پوزیشن ہے نا, سیل کرنے کی پوزیشن کبھی پروفٹ بھی ہو جاتی ہے اور کبھی نقصان میں بھی ہوتی ہے. پروفٹ کب ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے ایک اچھی سوسائٹی میں ٹائم پہ فائل لے لی, جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوئی آپ نے لے لی, کم ریٹس پہ آپ نے فائلیں اٹھا لی, آہستہ آہستہ فائلیں بک گئی, اور فائل بک ہونے کے بعد جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی لیکن اس کی فائلیں ختم ہوئی ہیں, تو پھر اب اس کی پرائس بڑھ رہی ہوتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں اس میں لوگ کہ جس بندے نے پرانی فائل لی ہوتی ہے, جس کی فائلز کی پیمنٹ کلیئر ہوتی ہے یا کچھ پیمنٹس وہ دے چکا ہوتا ہے, وہ پھر اپنی فائلز کو پروفٹ پہ بیچ سکتا ہے, پروفٹ پہ بیچ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دوسرے بندے کے نام کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے اور اس کو لازمی فالو کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یار میں نے نئی فائل لینی ہے یا فریش فائل لینی ہے. پرانی فائل کو لوگ عموماً تھوڑا سا ڈاؤٹس کی نظر سے دیکھتے ہیں, فریش فائل کو عموماً تھوڑا سا لوگ سیکیور سمجھتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں اس بات کو سمجھنا کہ یار فائل ویریفائڈ ہو اور سیکیور ہو. اچھا الطاف بھائی, یہ جو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس کے جو مالک ہیں یا جو ان کو انویسٹ کر رہے ہیں یا پیسہ لگا رہے ہیں, یہ سوسائٹیز کی جو لوگ بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ خود پیچھے ہٹتے ہیں یا اس میں انوالو رہتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں ان کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ جو آفٹر سیل سروسز دیتی ہے. آف کورس وہ سیکورٹی اور صفائی کے معاملات, ہاں وہ تو سارا کچھ وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں نا. جو بندہ ڈیولپر ہے, جو جیسے ملک ریاض کے بارے میں سنتے ہیں, بحریہ کے بارے میں, کہ اس کا سارے معاملات بڑے ویل سیٹلڈ ہیں, وہ تو پھر اندر الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں نا کہ جی اس کے اندر ہی آپ کی جو بھی سروسز ہیں, بھلے وہ بجلی سے ریلیٹڈ ہو, پانی سے ریلیٹڈ ہو, وہ تو اندر سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا. وہ تو پھر اس کے بعد آفٹر سیل سروسز ہوتی ہیں, فائلز ٹرانسفر ہوتی ہیں, وہ تو ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے. لیکن جو ڈیولپرس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کی میکنگ تک جب تک وہ سکسیزفل نہیں ہوتا اس چیز میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں اور پھر آگے موو آن کر جاتے ہیں. جیسے آپ نے بحریہ کا سنا ہوگا فیز 1 2 3 4, اسی طرح یہاں پہ جیسے گوری بنا تھا, پھر اور بھی بنتے ہیں, تو وہ فیزز بنا کے مختلف سٹیز میں بنا کے, کیونکہ ان کا سورس آف انکم وہی ہوتا ہے, ان کا بزنس وہی ہوتا ہے, تو وہ اس لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے بزنس مین, چھوٹے چھوٹے انویسٹر, چھوٹے چھوٹے پراپرٹی ڈیلرز, پراپرٹی ایجنٹس وغیرہ پھر بیچ میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور کافی زیادہ لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے اس سے. بہت شکریہ الطاف بھائی, آپ نے اتنی اچھی معلومات مجھے عامر تھی اور ناظرین تک یہ بات پہنچی. پلاٹ خریدنا اور پلاٹ اس کے بعد پھر رکھنا, پھر رہائش کے لیے یا اس کے اوپر سرمایہ لگانا, آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور پیسے اس سے کما سکتے ہیں. لیکن کچھ سوسائٹی ہیں الطاف بھائی, کچھ سوسائٹی ایسی ہیں جو مثلاً ایک سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بڑا اچھا پروفٹ دے جاتی ہیں, اس کا بڑا نام ہوتا ہے بورڈز بیل. آیا یہ جو ہم نے جو سوسائٹی دیکھی ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ یار یہ میں 3 سال 4 سال میں پیسہ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں ویسے تو لوگ بڑے نام پہ جو ہے نا وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن جیسے میں نے 2-4 بندوں سے بات کی تو وہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیولپر کون ہے, اس کے ساتھ نام کون سے جڑے ہوئے ہیں. تو جیسے ہم ان کے پاس گئے تھے تاج ریزیڈنسی کے پاس, تو وہ جو سردار گروپ آف کمپنیز کچھ اس طرح کا نام تھا, ان کی ریپوٹیشن سنا کافی ہائی ہے, کافی اچھی ہے. تو مینز امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اچھا ریٹرن دیں گے. پھر بڑے بڑے نام ہوتے ہیں جیسے بحریہ ایک بڑا نام ہے, DHA ایک بڑا نام ہے, تو وہاں سے لوگوں کو امید ہوتی ہے. لیکن وہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ بڑے نام کے پھر کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. چھوٹے نام کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوئسٹ پرائس پہ چیزیں بنا کے دے دے, اور کیونکہ وہ ایک طرح کا بگنر ہوتا ہے, نیا بندہ ہوتا ہے, تو آپ کو اس پہ ٹرسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ مارجن آف پروفٹ تھوڑا سا کم رکھ کے کوشش کرتا ہے کہ بیسٹ ریٹس پرووائڈ کرے مارکیٹ میں. اور باقی سار بھی جو بھی ہم نے گپ شپ لگائی بھی, جو بھی بات کی, اس کا پھر ایک دفعہ ویورز کو بتا دیتے ہیں کہ بیسکلی ہمارا مقصد لوگوں کو اس انفارمیشن کے ساتھ آگاہ کرنا تھا جو ہم نے حاصل کی اپنی غرض سے, کہ یار ہم کوئی اچھا ڈیسیجن لے سکیں. اسی طرح لوگوں کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی وہ تاج ریزیڈنسی کے بارے میں تھی. اس کے بعد ابھی کافی ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جس کی ہم گائے بگائے ویڈیوز بنائیں گے, اور انشاءاللہ اپنے لیے بھی اچھا ڈیسیجن لے سکیں گے اور لوگوں کے لیے بھی وہ بیسٹ انفارمیشن شیئر کر سکیں گے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اچھا الطاف بھائی, ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ فلیٹس ہر سوسائٹی میں بڑے اچھے بنتے ہیں, یا وہ بہتر ہے یا پلاٹ بہتر ہے؟ اچھا سر بھی جو تھوڑا سا میں نے ان دنوں میں دیکھا ہے نا, جو فلیٹس ہیں وہ زیادہ مہنگے ہیں. فلیٹس کا ریٹ زیادہ ہے کیونکہ اس میں آپ کو, کیونکہ پلاٹ تو نہیں ہوتا, وہ تو ایک ہی پلاٹ پہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اور اس بلڈنگ پہ وہ سارا کچھ اندر کرتے ہیں, تمام سروسز آپ کو دیتے ہیں, آپ نے جسٹ ریڈی ٹو لیو ہوتا ہے, آپ نے جانا ہوتا ہے, صرف رہنا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ مہنگے ہیں. ذاتی طور پہ مجھے وہ آئیڈیا تھوڑا سا لیس اٹریکٹ کیا, مجھے زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا, لیکن کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی تو زیادہ ہم نے دیکھا نہیں. تو وہ اس پہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کا موقع ملتا ہے, یا جیسے ہم لوگ ڈفرینٹ آپشنز دیکھ رہے ہیں,
اگر اس طرح کی کوئی ہمیں بیسٹ آپشن ملتی ہے, اچھی آپشن ملتی ہے, تو اس کو بھی ضرور دیکھیں گے, اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پلاٹ پہ لے کے خود مکان بنانا بہتر ہے, اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں, اور کیا فلیٹ میں انویسٹ کرنا یا رہنا وہ بہتر ہے. یا اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں ریزیڈینشیل پلاٹس کے, ریزیڈینشیل جو اسکیمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں, کمپیریزن کرتے ہیں وہ کمرشل سے, کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کمرشل آپ کو ان فیوچر ایک اچھا موٹا ریٹرن دے دیتا ہے. تو یہ ایک مینز ہم شاید اس لیول پہ ابھی تک نہیں پہنچے, انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. جس طرح ہم لوگوں سے بات کریں, جس طرح لوگوں کا فیڈ بیک نظر آ رہا ہے, تو امید ہے کہ ہمیں یہ بھی جلدی چیز سمجھ میں آ جائے گی. ہاں جی, ویڈیو کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ جیسے ہم لوگ بھی ابھی خود زیادہ شور نہیں ہے کہ کون سی سوسائٹی بیسٹ ہے, اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہو کسی اچھی سوسائٹی کو لے کر کے, یار یہ سوسائٹی میں آپ نے انویسٹ کیا یا آپ کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہو, تو وہ کامنٹ میں مینشن کر دیجیے گا. یا خاص طور پہ گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جن کا کوئی اگر برا ایکسپیرینس رہا ہو کسی بھی سوسائٹی کے حوالے سے, تو پلیز وہ کامنٹ میں اس کا ذکر کر دیجیے گا, تاکہ اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو کل کسی اور کو نقصان نہ ہو. تو انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.